اسرائیل کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑا دھماکہ، ہر طرف آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی مکمل طور پر ناکام، حماس کی مدد کو یمن کے انصار اللہ پہنچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی آفیشل اس حملے پر مکمل طور پر خاموش، لیکن عالمی میڈیا نے خاموشی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سے محض کچھ کلومیٹر کی دوری پر اتنا بڑا حملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مجاہدین کی رسائی نفتالی بینٹ کے محل تک پہنچ چکی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ حماس کی طاقت میں اچانک اتنا اضافہ کیسے ہوا۔ راکٹس کے بعد اب کون سی بڑی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگ چکی ہے جس سے پورا اسرائیل ہائی الرٹ پر چلا گیا۔ بینٹ نے ہنگامی میٹنگ میں کیا اعلان کیا؟ ناظرین، ہر آنے والے طوفان سے پہلے ایک جان لیوا خاموشی چھا جاتی ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ اسرائیل بھی حماس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ بیٹھا تھا۔ اسرائیل ایئر سٹرائک کر کے نکل بھی گیا، حماس نے نہ فائر کیا اور نہ راکٹ برسائے۔ ساری دنیا حیران و پریشان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب سب کو سمجھ میں آیا کہ اب جو طوفان آیا ہے وہ اس سے قبل کی خاموشی تھی۔ حماس کے راکٹس نہیں، ڈرونز اب اسرائیلی بندرگاہوں سے ہوتے ہوئے اسرائیلی ایئرپورٹس تک پہنچ گئے۔ اگلا نشانہ موساد کا آفس بھی ہو سکتا ہے۔ حماس لیڈر کا دبنگ اعلان، انصار اللہ حماس کی مدد کو پہنچ گئی۔ اسلامی عالمی جہاد اتحاد کی پہلی کارروائی نے اسرائیل کو پریشان کر دیا۔ ناظرین، صہیونی اخبار جیروسلم پوسٹ نے جمعرات کو بن گورین ایئرپورٹ کے پاس آتش زدگی کی اطلاع دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ کچھ دنوں کے دوران تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بنی آترات علاقے میں دوسری بار آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ واقعات سعودی عرب کی کمپنی آرامکو اور ریاض کے ایئرپورٹ پر ڈرونز حملوں سے ملتے جلتے ہیں، جس سے اسرائیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ یمن کی انصار اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسرائیل کی فائر بریگیڈ ٹیم نے بھی بتایا کہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ بن گورین ایئرپورٹ کے آس پاس کی عمارتوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور اسی لیے آگ پر کنٹرول کرنے کے لیے فائر بریگیڈ کی متعدد ٹیموں کو جائے وقوع روانہ کیا گیا۔ صہیونی میڈیا نے آتش زدگی کے سبب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بن گورین اسرائیل کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے حساس علاقوں میں گزشتہ مہینوں میں کئی بار آگ لگ چکی ہے، تاہم صہیونی حکام اس بارے میں وضاحت نہیں کرتے۔ دوستو، بات جہاں تک ختم نہیں ہوتی، ناظرین، پوری دنیا نے دیکھا کہ مئی میں اسرائیل نے فلسطین کو جس جنگ میں جھونکا اور معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا تھا، اس میں دنیا کے تمام ممالک نے اسرائیل کے اس ایکشن کے خلاف آواز اٹھائی۔ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر ان تمام ممالک نے جو انسانیت کو اول درجے پر رکھتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے ممالک میں ایک ملک روس بھی تھا۔ پیوٹن نے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا تو روس کو مجبوراً اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ روس اور پوری دنیا کے پریشر کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے روس کے خلاف ایکشن لیا اور شام میں روسی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اب یہ غلطی تو نیتن یاہو کی تھی جب وہ اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، لیکن اس کی سزا اب نہ صرف نفتالی بلکہ پورے اسرائیل کو ملنے والی ہے۔ جب اسرائیل نے روسی ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا تو ہم نے تبھی اپنے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ روس اس کا بدلہ ضرور لے گا، اور دیکھیں ہماری بات حقیقت بن گئی ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ماسکو میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ روس نے حزب اللہ کے لیڈر خالد مشعل اور حماس کے دیگر لیڈران کو ماسکو بلایا اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ان کی ملاقات۔ اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے حماس کو ہر طرح کی مدد دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ملاقات میں ذرائع کا کہنا ہے کہ روس نے خطرناک ترین میزائل حماس کے حوالے کر دیے۔ میزائل حماس کے حوالے کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اب ان میزائلوں سے اسرائیل راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، اور وہ ظلم و ستم جو اس نے فلسطینیوں اور غزہ کی پٹی پر کیے تھے، انہیں اس کی سزا ملے گی۔ حماس کی جانب سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ مئی میں جو جنگ اسرائیل نے فلسطین پر مسلط کی اور اس میں جتنی جانیں ہماری ضائع ہوئیں، ہم اسرائیل سے اس کا 10 گنا وصول کریں گے، اور اب اسرائیل کی مات شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ تھمے اور اسرائیلی بارود اور آگ کی برسات جاری۔ غزہ میں گزشتہ رات اسرائیل نے 30 فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقوں پر بھی شیلنگ کی۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ مئی کے مہینے میں بھی 12 روز تک اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر آگ اور خون کی ہولی کھیلی، جس کی وجہ سے رہائشی عمارتوں اور میڈیا دفاتر کے بعد اسپتال، امدادی اداروں اور یونیورسٹیز کی عمارتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ گزشتہ رات اسرائیلی بمباری سے غزہ کی واحد کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیبارٹری
قطری ہلال احمر کا دفتر بھی تباہ ہو گیا، جبکہ اسرائیلی بمباری سے غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اسرائیلی بمباری سے 60,000 کے قریب فلسطینی دربدر ہو گئے اور اب تک 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں 61 بچے اور 36 بھی شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 1500 تک جا پہنچی۔ تباہ عمارتوں کے ملبوں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہیں مسلسل دھماکوں اور تباہی سے بچوں پر شدید نفسیاتی اثرات سامنے آئے ہیں۔ سکتے کے عالم میں ایک بچے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، جس نے ہر دیکھنے والے کو غمزدہ کر دیا۔ دوستو، نفتالی بینٹ کی مسلم دشمنی کے حوالے سے آپ کو بتاتے جائیں کہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق نفتالی بینٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے عرب مسلمانوں کو مارا ہے اور مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں۔ ابھی رکیں ذرا، صرف یہی نہیں کہا اس نے۔ الجزیرہ کی ہی رپورٹ کے مطابق نفتالی جب وزیر دفاع تھا تو اس نے اپنے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں۔ اس بینٹ کے بچے نے کئی بار مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اعلان کیا، لیکن تب وہ صرف اور صرف وزیر دفاع تھا۔ دوستو، بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ مئی میں اسرائیل نے فلسطین کو جس جنگ میں جھونکا اور معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا تھا، اس نے دنیا کے تمام ممالک اسرائیل کے اس ایکشن کے خلاف آواز اٹھائی۔ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر ان تمام ممالک نے جو انسانیت کو اول درجے پر رکھتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے ممالک میں ایک ملک روس بھی تھا۔ پیوٹن نے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا تو روس کو مجبوراً اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ روس اور پوری دنیا کے پریشر کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے روس کے خلاف ایکشن لیا اور شام میں روسی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اب یہ غلطی تو نیتن یاہو کی تھی جب وہ اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، لیکن اب اس کی سزا نہ صرف نفتالی بلکہ پورے اسرائیل کو ملنے والی ہے۔ جب اسرائیل نے روس کی ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا تو ہم نے تبھی اپنے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ روس اس کا بدلہ ضرور لے گا، اور دیکھیں ہماری بات حقیقت بن گئی۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ ماسکو میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ روس نے حزب اللہ کے لیڈر خالد مشعل اور حماس کے دیگر لیڈران کو ماسکو بلایا اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے حماس کو ہر طرح کی مدد دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ملاقات میں ذرائع کا کہنا ہے کہ روس نے خطرناک ترین میزائل حماس کے حوالے کر دیے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اب ان میزائلوں سے اسرائیل راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، اور وہ ظلم و ستم جو اس نے فلسطینیوں اور غزہ کی پٹی پر کیے تھے، انہیں اس کی سزا ملے گی۔ حماس کی جانب سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ مئی میں جو جنگ اسرائیل نے فلسطین پر مسلط کی اور اس میں جتنی جانیں ہماری ضائع ہوئیں، ہم اسرائیل سے اس کا 10 گنا وصول کریں گے۔ اور اب اسرائیل کی مات شروع ہو چکی ہے کہ یہ پرچم کیوں اتارا گیا۔ اس حوالے سے سرحد پر موجود افغان طالبان کے پاس جو مقامی کمانڈر تھے، ان سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بتایا گیا کہ ابھی وہ افراد موجود نہیں جن کی ڈیوٹی کے دوران یہ واقعہ پیش آئے۔ 2 روز قبل پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان سے لدے 17 کنٹینرز طالبان رہنما مولوی مبارز افغانی کے حوالے کیے، اور اس موقع پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک مسلح اہلکار کو امدادی ٹرک سے پاکستانی پرچم کو اتارنے اور طالب سمیت کئی شہریوں کی پرچم کو پھاڑنے یا جلانے کا ارادہ ظاہر کرتے دیکھا گیا ہے۔ کہ یہ پرچم کیوں اتارا گیا، اس حوالے سے سرحد پر موجود افغان طالبان کے پاس جو مقامی کمانڈر تھے، ان سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بتایا گیا کہ ابھی وہ افراد موجود نہیں جن کی ڈیوٹی کے دوران یہ واقعہ پیش آئے۔ 2 روز قبل پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان سے لدے 17 کنٹینرز طالبان رہنما مولوی مبارز افغانی کے حوالے کیے، اور اس موقع پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک مسلح اہلکار کو امدادی ٹرک سے پاکستانی پرچم کو اتارنے اور طالب سمیت کئی شہریوں کی پرچم کو پھاڑنے یا جلانے کا ارادہ ظاہر کرتے دیکھا گیا ہے۔